اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے یہ مقطع لکھ کر اپنی بات کو ختم کر دی کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گداؤں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نالے۔ اعلیٰ حضرت نے مقطع کے اندر بات صاف ظاہر کر دی کہ اے سیٹھ صاحب، اے نواب صاحب، پارا نا کو اعلیٰ حضرت نے نان پارا جو شہر کا نام ہے وہاں کا وہ نواب تھا رہنے والا، نان پارا کو اعلیٰ حضرت نے الٹا کر دیا شعر کے اندر، پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی، پارا نا یعنی میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں نواب کی تعریف کر دوں، میں کسی سیٹھ کی تعریف کر دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، یعنی اے رضا تو اگر کسی دولت مند، کسی سیٹھ صاحب مالدار کی تعریف کرے گا تو اس بلا کے اندر پڑ جائے گا۔ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر، میں صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر ہوں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی تعریف کر دوں۔ تو یہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ پورے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی سرکار کی نعت پڑھیں یا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت پڑھیں، جب بھی ہم کلام پڑھیں تو کسی ایرے غیر شاعر کا نہ پڑھیں، بلکہ اگر کلام پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے خاندان کا کلام پڑھو۔ وہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول کلام ہے، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، حجت الاسلام کا، مفتی اعظم کا، تاج الشریعہ کا، اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا کا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا جمیل الرحمن مداح الحبیب کا، ان کا کلام اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی، عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور آج کل کے شاعروں کا کلام پڑھتے ہیں تو نہ ہمیں پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے نہ ہی سننے والے کو مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شاعر جو ہے، آج کل کے شاعر نہ خود عمل کرتے ہیں نہ ہی وہ جو ہے اپنے کی گئی باتوں کو جو ہے صحیح طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کلام پڑھیں تو خانوادہ رضا کا پڑھیں۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی تو میں نے بیان کر دی۔ آپ کلام کے اندر میں آپ کو بتا دوں، تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہو بہو جیسا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا اسی اعلیٰ حضرت کے کلام کی جھلک تاج الشریعہ کے کلام کے اندر ہمیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کا جو مجموعہ ہے اس کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش، یاد رکھیں آپ اس کو، ہدایت بخشش۔ پھر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام لکھ کے اس کو بھی جمع کیا گیا کتاب کی شکل کے اندر، تو اس کتاب کے اس کلام کے دیوان کا نام ہے سامان بخشش، یعنی بخشش کا سامان۔ اور پھر تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، انہوں نے کلام لکھے تو ان کو جمع کیا گیا، تو اس کلام کی کتاب اور دیوان کا نام ہے سفینہ بخشش، یعنی بخشش کا سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، پانی کے اندر جو جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، اس کو سفینہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بخشش کی کشتی ہے۔ ہم تاج الشریعہ کا کلام پڑھیں گے تو تاج الشریعہ کے کلام پڑھتے پڑھتے ہماری کشتی جو ہے پار لگ جائے گی۔ تو تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی بات آئی ہے تو آپ کا ایک بہترین کلام جو آپ نے اپنی آخری عمر کے اندر لکھا تھا، وصال سے چند سال پہلے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ جو ہے اس کلام کو سنیں، تھوڑی سی اس کے بارے میں تشریح بھی کروں گا کہ آپ نے اس کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس کے بعد دو تین باتیں اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہر انسان کو زندہ کیا، ہر انسان کو پیدا کیا اور اسے لمبی لمبی عمریں دی، تو یہ سب کس لیے ہے؟ ہم نے آج اپنی زندگی کا مقصد کوئی اور بنا لیا ہے، کوئی جو ہے اپنی زندگی کو عیش و آرام کے لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن تاج الشریعہ نے اپنے کلام میں لکھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ اس شعر کی تشریح آپ سن لیں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، یعنی یہ زندگی کسی دنیا دار کے لیے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے
پراپرٹی بنانے کے لیے اور فالتو چیزوں کے استعمال کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ زندگی نبی کی ہے اور نبی کے لیے ہے۔ یعنی ہمیں پیدا کیا گیا، ہمیں جو زندگی دی گئی ہے کس کے صدقے میں ملی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی گئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ تو کیا پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ہمیں زندگی بھی نہیں ملتی اور کائنات بھی نہیں بنائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے کلام میں لکھا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ زندگی کا ذکر ہے اس کے اندر، ہم اس دنیا میں آئے یا رسول اللہ تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کل قیامت میں سب لوگوں کو واپس زندہ کیا جائے گا، کس کے صدقے میں؟ حضور علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، یعنی یہ زندگی نبی کے صدقے میں ملی ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دو۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس زندگی کو ہمیں گزار دینا چاہیے۔ پھر آج جو لوگ زندہ رہنے کے لیے مرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ زندگی کی کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے سر کو بھی کٹایا ہے، اپنی زندگی کو بھی ختم کیا۔ ایسے بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے اور ہمارے بزرگان دین کے۔ لیکن جو بندہ اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو دنیا کے لیے بنا لے اور جینے کے لیے مرے، آج تو ہر آدمی ایسے جی رہا ہے ایسا لگتا ہے کبھی اسے مرنا ہی نہیں ہے، کوئی موت کی تیاری نہیں، کوئی آخرت کی تیاری نہیں، کوئی قبر کی تیاری نہیں۔ لیکن تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے مرتے ہیں، جو اس زندگی کے لیے مرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ناسمجھ ہیں۔ فرماتے ہیں ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یعنی ہمیں جینا بھی ہے سرکار کے لیے اور مرنا بھی ہے سرکار کے لیے۔ ایسی ہمیں اپنی زندگی کو منا لینی چاہیے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جینا ہے، ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تاج الشریعہ نے ایک پیغام دیا کہ یہ زندگی جو ہے یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ کیا ہے؟ 4 دن کی چاندنی ہے۔ کسی نے 50-60 جیا، کوئی 60 سال، زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 سال۔ اس امت کی جو زندگی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امتیوں کی زیادہ تر جو زندگی ہے وہ 60 سے 65 سال تک ہے، یعنی 60 سال، 65 سال، 70 سال، اس سے آگے بہت ہی کم ہوتے جو زندگی جنہیں ملتی ہے۔ باقی یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے۔ اور پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی کون سی ہے؟ آخرت والی زندگی ہے۔ قبر میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور قبر کے بعد جب ہمیں قیامت میں اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوں گے، پھر جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، تو پھر انہیں موت نہیں آئے گی، پھر انہیں موت نہیں آئے گی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں زندہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا، اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو تاج الشریعہ نے فرمایا ہے 4 چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا کہتے ہیں ہمیشگی، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ اور پھر تاج الشریعہ نے ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دیا جو اللہ کے فرامین کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، اور
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ تکفیر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، آج شرک کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں غلط غلط عقیدے بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پیغام دیا۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے منکر۔ منکر یعنی انکار کرنے والا، حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان منکروں کو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام دیا حدیث پاک کی روشنی میں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کافر کے لیے جنت ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ جس طرح چاہے عیش کرے، جس طرح چاہے گھومے پھرے۔ کافر کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ ہی اسے کوئی حکم دیا گیا۔ وہ تو کافر ہے، وہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ کیا نماز پڑھے گا، کیا روزہ رکھے گا؟ اب اس کے لیے دنیا کو جنت بنا دیا گیا، وہ دنیا میں عیش کرے، یہ 4 دن کی زندگی عیش کر کے مر جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جلے گا، ہمیشہ مرے گا۔ تاج الشریعہ نے ان کے لیے فرمایا ہے عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ یہ کیوں فرمایا کہ مر کے ترسو گے؟ جب کافر دنیا سے جائے گا تو تب اس کو جا کر پتا چلے گا کہ دین اسلام حق تھا، ہم نے اس کو نہیں مانا، اللہ ایک ہے، ہم نے اس کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم نے ان کو نہیں مانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے نبیوں پر ہم ایمان نہیں لائے۔ وہ ترسیں گے، لیکن بعد میں ترسنا کوئی کام نہیں آئے گا، کل کا ترسنا کام نہیں آئے گا، اس وقت افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں دیکھ کر تو سب کہیں گے اللہ ایک ہے، رسول اللہ حق ہیں، سب کہیں گے میں رسول کے علم غیب کو مانتا ہوں، رسول کو حاضر ناظر مانتا ہوں، رسول کے اختیارات کو مانتا ہوں، لیکن وہاں ماننا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر ماننا ہے تو آج ماننا پڑے گا۔ دنیا میں اگر کوئی مانے گا تو اس کا صلاحی قبر میں ملے گا، لیکن دنیا میں نہیں مانتا، قبر میں کہتا مانتا ہوں، تو قبر میں ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں فرمایا کہ جب ان کافروں کو واپس جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سب آئیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے اور حساب و کتاب کو دیکھیں گے، آیت کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ کون کہیں گے؟ کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے تو آج ہمیں یہاں جلنا نہیں پڑتا، یعنی وہاں جا کے وہ افسوس کریں گے، ترسیں گے۔ تو تاج الشریعہ نے ان کے لیے فرمایا عیش کر لو یہاں، جتنا عیش کرنا کر لو، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے تم اس زندگی کے لیے۔ تو یہ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ پھر تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، بہت لمبا کلام، میں اس کو شارٹ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک پیغام تاج الشریعہ نے ہم لوگوں کے لیے دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ 4 ہی مسلک ہیں، مسلک امام اعظم، مسلک شافعی، مسلک حنبلی اور مسلک مالکی، یہ 4 مسلک ہیں، یہ 5واں مسلک اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گیا؟ تو ان لوگوں کو آپ جواب دے دیجئے کہ یہ کوئی 5واں نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ جو مسلک امام اعظم ہے نا، وہی مسلک امام اعظم ہی کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں آپ نے بارہا سنا کہ وہ دور بڑا ہی پرفتن دور تھا، کوئی ایک فتنہ نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ اعلیٰ حضرت کر دے۔ ایک طرف سے دیوبندیوں کا فتنہ، ایک طرف سے وہابیوں کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ، شیعوں اور رافضیوں کا فتنہ، اور نیچریوں کے فتنہ، چکرالویوں کا فتنہ، طرح طرح سے فتنے پوری دنیا سے امڑ رہے تھے۔
اب تنہ تنہا اعلیٰ حضرت نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا تھا. تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہ تنہا اکیلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا اور ہر ایک کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا. اور جو مسلک امام اعظم تھا اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی. 1500 کے قریب کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھ کر امت پر احسان کیا اور تمام مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ کر دیا، ایمان و عقیدہ بچا لیا. اعلیٰ حضرت اگر پیدا نہ ہوتے تو نہ جانے ہم بھی کہاں ہوتے، لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر ہم پر احسان کیا ہے، احسان فرمایا. تو اعلیٰ حضرت نے چونکہ امام اعظم کے مسلک کی ترویج کی ہے، امام اعظم کے مسلک پر کام کیا ہے، اسی کے مطابق آپ نے فتویٰ دیا، لوگوں کو علم دین سکھایا، اسی کے مطابق آپ نے تقریر کی، اسی کے مطابق کتابیں لکھی، نعتیں لکھی، فتاوے لکھے، اسی کے مطابق سب کچھ اعلیٰ حضرت نے کیا. تو اب اس وقت کے علماء نے یہ اعلان کیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جائے گا. ایک میں دنیاوی مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں کہ جب صرف گھی تھا، گھی صرف تھا تو ہر گھی کو گھی کہا جاتا تھا. لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں نے ملاوٹ شروع کر دی، گھی کے اندر ملاوٹ شروع کر دی. کسی نے گھی کے اندر کچھ ملایا، کسی نے کچھ ملایا، تو اب فرق واضح نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا گھی اصلی ہے کون سا گھی نکلی ہے. تو اب دونوں گھی کو جو ہے امتیاز پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے ایک گھی کا نام رکھ دیا اصلی گھی اور ایک گھی کا نام رکھ دیا نکلی یعنی ڈالڈا گھی. تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ جو ڈالڈا اور نکلی گھی ہے وہ خراب ہے، وہ کوالٹی اس کی لو کوالٹی کا ہے، اور جو اصلی گھی ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح اور ہائی کوالٹی کا گھی ہے. تو اب دھیرے دھیرے یہ سب نام چینج ہوئے. اسی طرح ہمارا جو مسلک ہے اہل سنت، اس کو پہلے شروع کے اندر صرف مسلمان کہا جاتا تھا. سرکار کے زمانے میں صرف لوگوں کو مسلمان کہا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی مسلک نہیں تھا، اس وقت جو ہے کوئی فرقہ نہیں تھا، اس وقت سب لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے تھے. اور اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ کوئی نیا فتنہ بھی نہیں اٹھاتا. دھیرے دھیرے پھر جو ہے مسئلہ بڑھتا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور رسالت ظاہری طور سے ہم سے دور ہوتا گیا. تو جوں دور دور ہوتا گیا فتنے اٹھتے گئے. جب فتنے اٹھے امام اعظم کے دور میں، تو اب جو امام اعظم کے مسلک پر ہوتا تھا وہی صحیح ہوتا تھا، جو امام اعظم کے مسلک پہ ہوتا تھا وہی صحیح ہوتا تھا. فتنے اٹھتے گئے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہائے کرام نے جو صحیح مسلک تھا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، اس کا نام لکھا تھا مسلک اہل سنت، یعنی سنت والے، سنت پر عمل کرنے والے، سنی جسے کہا جاتا ہے. لیکن جب دور اور بڑھتا گیا، فتنے اٹھتے گئے، تو اب ہر ایک اپنے کو مسلک اہل سنت کہنے لگ گیا. آج دیوبندی بھی اپنے آپ کو مسلک اہل سنت لکھتا ہے، وہابی بھی اپنے آپ کو مسلک اہل سنت لکھتا ہے. تو اب فرق کیسے ہو کہ کون سا صحیح مسلک ہے کون سا غلط مسلک ہے؟ تو اب صحیح اور غلط مسلک کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق چلے گا وہی صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اسی کا مسلک صحابہ کے طریقے پر ہے، بزرگان دین کے مسلک پر ہے. تو جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے آپ سمجھ جانا کہ وہ مسلک امام اعظم کا ماننے والا ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ پرانا مسلک تھا. یہ تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے ایک نام دیا ہے. تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. یہ وصیت تھی، یہ آپ کی وصیت اور نصیحت تھی. اب دعا سن لیجئے. تاج الشریعہ نے دعا بھی فرمائی، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہچان ہے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت
دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں پہچان ہے۔ اب بہت لمبا کلام ہے، آخر میں مقطع آپ سماعت کر لیں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں اختر قادری، یہ آپ کا تخلص ہے، اختر آپ کا نام تھا، تخلص یعنی شاعر اپنا نام آخر میں جو لکھتا ہے اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اس مقطع کا بھی آپ تھوڑا سا مطلب سمجھ لیں۔ اختر قادری آپ کا نام، خلد کہتے ہیں جنت کو، کسے کہتے ہیں؟ جنت کو۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، یعنی اختر رضا خلد جنت میں چل گیا، جنت میں چلا گیا۔ اب دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، یعنی ایک جب مصرع آپ نے کہا تو ہو سکتا ہے کہ مریدین غمگین ہو جائیں، ہم لوگ عرض کریں حضور آپ تو جنت میں چلے گئے، ہم آپ کے مرید ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو تاج الشریعہ نے دوسرے مصرے کے اندر ہم کو بھی جواب دے دیا۔ کیا جواب ہے؟ پہلا یہ مصرع کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ یعنی جنت، واہ کا مطلب ہوتا کھلا ہوا، واہ کا مطلب کھلا ہوا، خلد واہ یعنی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ ہم سب کیا ہیں؟ قادری ہیں، قادری غلام ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں تم ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، غمگین مت ہو، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا، بہت سارے اوصاف حمیدہ، اوصاف جمیلہ آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کی ایک ایک خوبی کو اگر بیان کیا جائے تو یہ ہماری ایک رات نہ کافی ہوگی، بلکہ بہت ساری ہماری راتیں ختم ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبیاں دی کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک آپ کی بہت بڑی خوبی میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس خوبی کا نام ہے تقویٰ، یعنی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر تھا۔ آپ لوگ بیٹھیے، ابھی نیاز کا اہتمام ہوگا، اس کے بعد آپ جائیے، کھانا بھی آپ کے لیے رکھا گیا ہے، تو بعد میں آپ جائیں، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے، دعا ہوگی، اس کے بعد آپ تشریف لے جانا۔ تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو سن لیں۔ تاج الشریعہ کی ایک بہت بڑی خوبی تھی تقویٰ، یعنی اللہ کا ڈر، پرہیزگاری ان کے دل کے اندر تھی۔ اب تقویٰ اور پرہیزگاری عام طور پہ مسلمانوں کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے دلوں کے اندر۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ جو ہے ہم حرام چیزوں سے بچ گئے اور حلال کام ہم نے کر لیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر تمہیں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، اس چیز کو بھی تم استعمال کرنے سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دو کہ ہو سکتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، شک ہو اس چیز کو بھی وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر اتنا ہوتا تھا۔ تو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ آپ کی جب آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، آنکھ کا آپریشن کسی دوسری کنٹری میں ہوا تھا، تو وہاں کے ڈاکٹر نے جب آپ کو ایڈمٹ کیا، آپریشن کا وقت قریب آیا، تو وہ سن کرنے کے لیے جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کا آپریشن کرنے کے لیے پہلے آپ کو سن کرنا پڑے گا، بے ہوش کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کا آپریشن ہوگا۔ تاج الشریعہ اللہ کے ولی تھے، فرمایا کہ یہ انجیکشن میں نہیں لگاؤں گا، یہ انجیکشن میں نہیں لگاؤں گا، اگر آپریشن کرنا ہے تو بغیر سن کیے ہوئے میرا آپریشن کر دو۔ اب آپ غور کریں، جسم کا سب سے نازک حصہ ہے آنکھ، کیا ہے؟
سب سے نازک حصہ ہے آنکھ، اس آنکھ کا آپریشن کرنا تھا، لیکن تاج الشریعہ نے فرمایا بغیر سن کیے آپریشن کرواؤں گا، سن نہیں کرواؤں گا۔ وہ ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ گارنٹی کیا، ہم آپ کو جو ہے آنکھ کا آپریشن کریں گے بغیر سن کیے ہوئے، بغیر بے ہوش کیے اگر کریں گے جان بھی جا سکتی ہے، جان کا خطرہ ہے۔ تاج الشریعہ نے جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سن کیوں نہیں کراؤ گے، فرمایا اس انجیکشن کے اندر الکوہول استعمال کیا جاتا ہے، الکوہول جو شراب کی ایک قسم ہے، الکوہول اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے سن اور بے ہوش کرنے کے لیے۔ میں یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ الکوہول میرے جسم کے کسی حصے کے اندر جائے، میں اس انجیکشن کو لگوانا گوارا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر سے کہ تم اپنا کام کرو اور باقی جو باتیں ہیں وہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اللہ کا ذکر کروں گا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے آقا پر درود پڑھوں گا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے آپ کی بات مانی، بغیر سن کیے ہوئے آنکھ کا آپریشن کیا۔ آپریشن کرنے کے بعد تاج الشریعہ کا جب تک آپریشن چلتا رہا آپ درود شریف پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے، آپ کی آنکھ کا آپریشن صحیح سلامت ہو گیا۔ ڈاکٹر کا یہ بیان ہے، اس ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے آپریشن کرتے ہوئے، آج تک میں نے ایسا مریض نہیں دیکھا۔ 40 سال ہو گئے میں نے کبھی بغیر سن، بغیر آپریشن، بغیر بے ہوش کیے ہوئے کسی کا آپریشن نہیں کیا، لیکن باخدا میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں کہ بغیر بے ہوش کیے ہوئے ان کا آنکھ کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ حالانکہ حکم کیا ہے، فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ الکوہول اگر دوا کے اندر ہے تو آپ مجبوری میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مجبوری کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں، دوائی کے اندر الکوہول ہوتا ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں خوشبو کے اندر اسپرے اور عطر خوشبو وغیرہ کے اندر اور دیگر جو ہے چیزوں کے اندر الکوہول استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جہاں پر مجبوری ہے، دوائی ہے، انجیکشن لگوانا ہے تو یہاں پر الکوہول کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تاج الشریعہ کا تقویٰ تھا کہ آپ نے دوائی کے اندر بھی الکوہول کا استعمال نہیں کیا۔ دوسری بات کہ آپ جب مصر پڑھنے گئے تھے، پوری دنیا کی سب سے بڑی مسلم یونیورسٹی کون سی ہے؟ الجامعۃ الازہر، مصر کے قاہرہ کے اندر ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، ساری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے جاتے ہیں، لوگ وہاں پڑھ کر آتے ہیں، خود کو ازہری کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ وہاں پڑھنے گئے، اور ایک اور وہاں کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں پھر وہ دین پر اتنا عمل نہیں کرتے، یعنی داڑھی بھی ان کی چھوٹی ہو جاتی ہے، ٹائی وغیرہ پہن لیتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ٹوپی بھی ان کی اتر جاتی ہے۔ بڑے بڑے مولانا کو ہم نے دیکھا، یہاں تک یہاں پڑھتے تھے ٹھیک تھے، لیکن ازہر پڑھنے گئے تو ان کی داڑھی چھوٹی ہو گئی، ازہر پڑھنے گئے تو وہ پینٹ شرٹ پہننے لگ گئے، ازہر پڑھنے گئے تو ٹوپی ان کی اتر گئی۔ لیکن تاج الشریعہ وہاں گئے تو جس طرح گئے تھے 3 سال پڑھنے کے بعد ویسے کے ویسے ہی واپس آئے، اور جب آپ واپس پڑھ کے آئے، پڑھنے کے بعد آپ واپس آئے تو بریلی اسٹیشن پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار پھول لے کر آپ کے استقبال کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ تاج الشریعہ کی داڑھی جو پھول تھی آج بھی ویسی کی ویسی ہے، آپ کا لباس جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی ہے۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جا کر بدل جاتے ہیں، میرا اختر رضا جیسا گیا تھا واپس ویسا ہی آیا ہے۔ یعنی تاج الشریعہ وہاں گئے تھے لیکن وہاں کے ماحول کا کوئی اثر آپ پر نہیں پڑا۔ اور ایک بار تو ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کے ساتھ ایک مولانا پڑھتے تھے جن کا نام تھا مولانا شمیم، وہ دوست تھے تاج الشریعہ کے۔ اب ایک مرتبہ مصر کی بہت بڑی کوئی سیاسی عورت جو وہاں کی بہت بڑی اونچی پوسٹ پر تھی، وہ حکومت کی طرف سے ازہر کے طلبہ سے ملنے آئی، وہاں کے اسٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے آئی۔ اب وہاں تو عام طور پہ ملنا جلنا سب رہتا ہے، عورتوں سے ملتے سب کچھ رہتا ہے، وہاں اتنا پابندی نہیں ہے۔ جیسا تسلب ہندوستان کے اندر ایسا تسلب آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، محبت رسول کا یا کوئی بھی چیز کے اندر دین اسلام کا تسلب آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو وہ لیڈی جو آئی سب لوگ اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ چاہ رہی تھی کہ میں ہر ایک جو ہے اسٹوڈنٹ سے ہاتھ ملاؤں اور سب سے ملاقات کروں۔ سب لائن میں کھڑے ہیں،
سب ہاتھ ملا رہے ہیں، تاج الشریعہ بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ اب اتنی بڑی پوسٹ پر وہ تھی، حکومت کی طرف سے آئی تھی۔ آج کا کوئی ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میں نے فلاں سے ہاتھ ملایا، وزیر اعظم سے، فلاں سی ایم سے ہاتھ ملایا، لیکن تاج الشریعہ لائن میں کھڑے تھے، سب سے وہ ہاتھ ملا رہی تھی۔ تاج الشریعہ کے پاس جب آئی، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا، اور آپ کے دوست جو تھے مولانا شمیم، انہوں نے ہاتھ ملا لیا۔ تاج الشریعہ نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، کہا تم مجھ سے بات مت کرنا، تم نے ایک شریعت کے خلاف کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا سب مل رہے تھے، کہا چاہے سب ملے یا نہ ملے، ایک غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا ایک مرد پر حرام ہے۔ تاج الشریعہ نے اپنا ہاتھ نہیں ملایا، اور اپنے دوست کو بھی اس پر جو ہے تاکید کی اور ان پر سختی کی۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا، چاہے وہ کتنی بڑی پوسٹ پر ہو، لیکن تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میں مرد ہوں اور وہ میرے لیے غیر محرم ہے، میرا ہاتھ کبھی غیر محرم کے ہاتھ پر نہیں جائے گا۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، یہ آپ کا تقویٰ۔ پھر تیسری بات، مصر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں بڑے بڑے عربی اسکالر رہتے ہیں، لوگوں کو اپنی عربی پر بڑا ناز ہوتا ہے، وہ ہم ہندوستانی کو اور دوسری کنٹری کے لوگوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہم جیسی زبان بولتے ہیں ویسی زبان کسی کے پاس نہیں ہے، آج بھی وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ 2009 کے اندر جب واپس مصر گئے تھے، آپ کو مصر میں فخر ازہر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، یعنی لوگ پڑھ کر آتے ہیں، خود ازہری ہونے پر ناز اور فخر کرتے ہیں، تاج الشریعہ پڑھ کر آئے تو تاج الشریعہ پر پوری یونیورسٹی ناز کر رہی ہے۔ فخر ازہر آپ کو ایوارڈ دیا گیا 2009 کے اندر، بلا کر واپس، اور اس وقت تاج الشریعہ نے بہت ہی فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر وہاں پر تقریر فرمائی، عربی زبان کے اندر۔ وہاں کے بڑے بڑے شیخ پکار اٹھے، تعجب کرنے لگ گئے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ہندوستان کا رہنے والا بھی اتنی خطرناک عربی بول سکتا ہے، اتنی زبردست عربی کوئی ہندوستان کا رہنے والا بھی بول سکتا ہے، ہم نے آج تک سوچا نہیں تھا۔ اور جب تاج الشریعہ 2009 کے اندر گئے تو وہاں پر ایک چیز اور ہے کہ تھوڑا بھی کوئی کام کرو تو سب سے پہلے فوٹو کھینچتے ہیں۔ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو وہاں پر پہلے سے ہی مصر کے عہدیدار اور اس یونیورسٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ سب لوگ پروگرام میں آئیں گے، لیکن کوئی بھی پروگرام کی ویڈیو نہیں بنائے گا، کوئی بھی پروگرام کی تصویر نہیں لے گا۔ ممنوع تصویر وہاں پر لکھ دیا گیا کہ تصویر لینا منع ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے یہاں تو عام ہے، وہ تو داڑھی بھی کاٹتے ہیں، ٹائی بھی پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں، ٹوپی بھی نہیں پہنتے۔ بڑے بڑے وہاں کے حدیث پڑھانے والے علماء جو ہے اس بات پر عمل نہیں کر پاتے، وہاں تو فوٹو بہت عام ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا آج بھی اگر کوئی بچنا چاہتا ہے فوٹو اور تصویر سے تو بچ سکتا ہے، کہ تاج الشریعہ وہاں گئے تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ تاج الشریعہ جب اسٹیج پر آئیں گے ویڈیوگرافی بند ہو جائے گی، فوٹو نہیں لیں گے، کیونکہ تاج الشریعہ فوٹو کے سخت خلاف تھے، تصویر کے سخت خلاف تھے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے اور بنوانے والوں کو ہوگا۔ سب سے خطرناک عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا اور بنوانے والوں کو ہوگا۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سیلفی چل رہی ہے، صحیح کر رہے ہیں، سیلفی چل رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، وہاں بھی تصویر بنا رہے ہیں، ہر طرف ویڈیو کال ہے۔ وہ کعبہ کہ جس پر نظر پڑتے ہی جو لوگ دعا کرتے اس دعا کو قبول کر لیتا اللہ تعالیٰ، کعبے کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے تھے وہ ہاتھ اس طرح اٹھے رہتے ہیں، جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھنے چاہیے وہ ہاتھ سیلفی کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، تو کس طرح پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو آج لوگوں نے پکنک بنا لیا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور تک، اپنے آخری سال تک ہر وقت یہی فتویٰ دیا اور یہی پیغام دیا کہ تصویر شریعت کے اندر حرام ہے، تصویر حرام ہے۔ کسی جاندار کی تصویر کے آگے آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصویر ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نقل کی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم اس کے اندر جان ڈال دو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جان نہیں ڈال پائیں گے۔ تو ہمیں تصویر سے
بچنا چاہیے. یہ بھی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. تو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت جو ہے کرامتیں بھی ہیں آپ کی. کئی مرتبہ آپ جو ہے دہلی ایئرپورٹ پر اور بنارس کے ایئرپورٹ آج بھی گواہ ہیں کہ آپ کئی پروگرام کے اندر جا رہے تھے, آپ پروگرام میں جانے سے جو ہے تاخیر ہو گئی اور فلائٹ رن وے پہ چلا گیا. رن وے سے کبھی بھی فلائٹ واپس نہیں ہوتا ہے. رن وے کے بعد فلائٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فلائٹ رن وے پہ ہے تو اس کا کام ٹیک اپ ہوتا ہے, اب وہ اڑے گا ہوا میں. لیکن تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پروگرام کے اندر جا رہے تھے. آپ کے داماد غالباً مفتی شعیب رضا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو گیا, ان کا بیان ہے کہ ایک پروگرام میں ہم جا رہے تھے, تاج الشریعہ سے میں نے عرض کی حضور بہت تاخیر ہو گئی. تاج الشریعہ نے فرمایا تم فکر مت کرو, فلائٹ ہمارے بغیر نہیں جائے گا, فلائٹ ہمارے بغیر نہیں جائے گا. آپ آرام سے گئے اور جب آپ گئے تو ایئرپورٹ پر جا کر معلوم ہوا کہ فلائٹ تو چلا گیا تھا رن وے پر, لیکن تاج الشریعہ نہیں آئے تھے, اس لیے رن وے سے واپس آیا. رن وے سے واپس آیا, تاج الشریعہ اس کے اندر سوار ہوئے, اس کے بعد وہ واپس روانہ ہوا. تو یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے, ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے. سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت پرہیزگاری, استقامت فی الدین, دین پر عمل کرنا, یہ ان کی سب سے بڑی پرہیزگاری ہے. جب آپ ایک مرتبہ حج کرنے گئے تھے تو آپ نے سعودی حکومت کے درمیان رہ کر وہاں پر لوگوں کو حکم دیا, کیونکہ آج سب جانتے ہیں کہ نجدی حکومت ہے مکہ شریف کے اندر, مدینہ شریف کے اندر اور پورے عرب کے اندر آج نجدی حکومت ہے. تو وہاں پر جو امام ہیں وہ بھی نجدی ہیں, تو ان کے پیچھے ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی ہے, تو ہمیں نماز اپنی الگ سے پڑھنی چاہیے. تو تاج الشریعہ نے مکہ شریف جا کر لوگوں کو بتایا کہ تم حرم کے امام کے پیچھے نماز مت پڑھو, اپنی نماز تنہا پڑھو, یا اپنا امام ساتھ میں لے کر جاؤ, وہ تمہاری امامت کرائے تو تم نماز پڑھو اس کے پیچھے. یہ تاج الشریعہ نے کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں کہ مجھے یہاں پر جیل میں ڈال دیا جائے گا, میرے ساتھ یہاں پر سختی کی جائے گی, مجھے سزا دی جائے گی. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے, دنیا سے نہیں ڈرتا ہے. جب تاج الشریعہ نے یہ حکم دیا, آپ کو ہتھ کڑی پہنا کر جیل میں ڈال دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد جیل میں جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنا فتویٰ بدل دو اور آپ کہہ دو کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی. تاج الشریعہ نے فرمایا میرا آخری دم تک یہی میرا فتویٰ ہے, یہی میرا موقف ہے کہ حرم کے امام جو نجدی ہیں ان کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوگی. تو تاج الشریعہ کو سزا یہ دی گئی کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو دے دیا گیا اور مکہ شریف سے آپ کو واپس ہندوستان بھیج دیا, مدینہ شریف آپ کو نہیں بھیجا, صرف آپ کو مکہ شریف سے ہی واپس ہندوستان روانہ کر دیا گیا. اب جو ہے جب آپ واپس ہوائی جہاز میں سوار ہوئے اور مدینہ, ہر ایک عاشق کی دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے کہ آج کوئی مکہ شریف جائے اور مدینہ نہ دیکھے تو پھر اس کی حاضری کیسے ہوگی. تو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے, محبت دیکھیے, آپ بہت غمگین ہو گئے, رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ مکہ شریف آیا ہوں لیکن مدینہ دیکھے بغیر واپس جا رہا ہوں, مجبوری ہے, سعودی حکومت واپس بھیج رہی ہے, مجبوری ہے. تو تاج الشریعہ نے رستے کے اندر ایک کلام لکھا تھا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یہ پورا کلام آپ نے لکھا کہ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. آپ ہندوستان آئے اور اس کے چند مہینے بعد واپس آپ مدینہ شریف گئے. یہ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک بہت بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پر مجھے یاد آ گئی کہ وہی سعودی حکومت جس نے تاج الشریعہ کو ہندوستان بھیج دیا تھا, اسی حکومت نے 2010 یا 2015 کے اندر اپنا ویزا, اپنا ٹکٹ دے کر, اپنا مہمان بنا کر بریلی شریف سے تاج الشریعہ کو بلایا, مکہ شریف بلایا, اور صرف بلا کر عمرہ طواف نہیں کرایا بلکہ ہم کو بھی جو اعزاز نہیں ملتا ہے وہ اعزاز دیا. کون سا اعزاز؟ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا, خانہ کعبہ کے اندر آپ کو داخل کیا گیا. خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک کو داخل نہیں کیا جاتا, جو دنیا کی مشہور و معروف شخصیات ہوتی ہیں ان کو ہر سال بلایا جاتا ہے. سعودی خود حکومت وہاں کی ویزا دے کر بلاتی ہے. تاج الشریعہ کو ان لوگوں نے بلایا
اور خانہ کعبہ کے اندر آپ گئے، آپ نے کعبہ شریف کو اندر سے غسل دیا، اندر آپ نے نمازیں پڑھی اور آپ کو یہ شرف عطا ہوا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک نہیں جاتا ہے۔ تو تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت وہ تھا کہ سعودی حکومت نے واپس بھیجا تھا، مدینہ نہیں جانے دیا۔ ایک وقت یہ آیا کہ وہ اپنا ویزا پر بلا رہی ہے، اور صرف بلا نہیں رہی ہے بلکہ اپنے ماتحت اپنا سعودی مہمان آپ کو بنایا اور کعبہ شریف کے اندر آپ کو داخل کیا۔ کعبہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے، بہت بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ جس کی وجہ سے، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تمام جو ہے مقبولیت دی ہے۔ آج اتنی مقبولیت کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مرید اگر کسی پیر کے اس وقت پائے جاتے ہیں وہ تاج الشریعہ ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے کی میں آپ کو رپورٹ سنا رہا ہوں، 5 کروڑ آپ کے مرید تھے پوری دنیا میں۔ صرف ہندوستان میں آپ کو نہیں جانا جاتا ہے، ملک شام اور لندن، افریقہ اور کئی مقامات پر آپ گئے، ہر جگہ آپ گئے تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر جگہ پر آپ کے مریدین پائے جاتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ تو 5 کروڑ مرید آج سے 3-4 سال پہلے تھے، آج آپ کے شہزادے قاضی القضات فی الہند حضور علامہ مفتی عزت رضا خان جو آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے جانشین ہیں، وہ بھی آج آپ کے سلسلے میں مرید کر رہے ہیں۔ اور تاج الشریعہ کا یہ ایک اور آپ کی خصوصی اور آپ کی خصوصیت اور آپ کا امتیاز تھا کہ جس پروگرام کے اندر تاج الشریعہ چلے جاتے تھے، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح صرف آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، زیارت کی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ کس طرح کوئی اعلان نہیں، کوئی اشتہار نہیں۔ خود علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے رانچی کے کسی جو ہے جنگل سے گزر رہے تھے، اس جنگل میں آپ کو رکنا نہیں تھا بلکہ ایک روڈ تھی، اس سڑک سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے وہاں جو ہے رک کر جو ہے کسی سے ملاقات کے لیے آپ رکے یا کسی کام سے آپ رکے، تو پورے رانچی سے لوگ جو ہے آپ کی زیارت کے لیے امڑ گئے، حالانکہ کسی کو کوئی اطلاع نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ میسیج کر دیا کہ حضرت یہاں آئیں گے تو لوگ پہنچ جائیں، الگ بات ہے، لیکن کوئی میسیج نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی اعلان نہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ رانچی کے ایک مقام پر تاج الشریعہ کسی وجہ سے رکے تھے، لوگ وہاں زیارت کے لیے پہنچ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ جنگل میں بھی تاج الشریعہ چلے جاتے تو جنگل میں بھی ہزاروں کا مجمع چلا جاتا، ہم نے کئی بار دیکھا، الحمدللہ کئی مرتبہ۔ میں خود حضرت کے گھر میں گیا، حضرت کے ساتھ رہا، اور ایسی شرف کی بات الحمدللہ مجھے ملی کہ ایک مرتبہ میں جو ہے ہمارے باسنی سے بریلی شریف گیا، حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کی شہادت کے لیے بلایا تھا، تو ہمارے گاؤں کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے مجھے اور ایک صاحب اور تھے ان کو بھیجا چاند کے گواہ بنا کر۔ تو جب ہم گواہی دینے کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ تھا کہ وہاں پر راجستھان میں چاند ہو گیا تھا، بریلی شریف میں چاند نہیں ہوا تھا، تو شہادت لے کر ہم پہنچے، ہم گئے تاج الشریعہ کے پیچھے، ہم نے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد حضرت نے ہم کو بلایا، حضرت گیسٹ ہاؤس میں ہم رکے ہوئے تھے کہ باسنی سے جو آئے ان کو حضرت بلا رہے ہیں۔ ہم گئے روم کے اندر، ہم صرف 3-4 لوگ تھے، حضرت تھے، حضرت کے شہزادے تھے، حضرت کے خادم تھے، اور 2-3 لوگ ہم تھے۔ پھر ہم نے جو ہے وہاں چاند کی گواہی دی، اس کے بعد حضرت نے آنے جانے کا پورا خرچہ ہم کو اپنی جیب سے دیا، پورا خرچ ہم 2 لوگوں کو اپنی جیب سے دیا۔ یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے اور بہت بڑی اللہ والوں کی نگاہ کی بات ہے۔ اور کئی مرتبہ حضرت کے گھر میں بھی گئے، سانتا کروز میں ہمیشہ حضرت آتے تھے اور یہاں جمعہ بھی پڑھاتے تھے، کئی دن حضرت یہاں پر رکتے تھے۔ تو تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے ناز کریں گے، اور آنے والی نسلیں ان پر رشک کریں گی کہ تم وہ ہو، تمہاری وہ آنکھیں ہیں کہ تم نے تاج الشریعہ کو دیکھا۔ واقعی ایسا چہرہ تھا کہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر کئی ہزار لوگ تو ایسے ہی مسلمان ہو گئے تھے، کئی ہزار لوگ۔ کوئی اگر کافر بھی آپ کو دیکھتا تو وہ دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی چہرہ تھا۔ آج آپ کے شہزادے ہیں مفتی عزت رضا خان، وہ بھی جہاں جاتے ہیں اور امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آج لوگ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے بھی آج لوگ آتے ہیں۔
تو آپ نے اگر تاج الشریعہ کی زیارت نہیں کی تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے شہزادے اور ان کے جانشین مفتی اسجد رضا خان مد ظل العالی کی ضرور زیارت کریں۔ آپ نے اگر ابھی تک جو ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آپ کسی کے مرید نہیں بنے، تو جب حضرت ممبئی آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید بھی بن جائیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو آپ کو جو ہے کڑی در کڑی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچائے گا، اور سرکار غوث پاک سے ہوتے ہوئے یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں اور اپنے اولیاء کرام، اپنے محسنین کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا چاہیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم انشاءاللہ ابھی فاتحہ خوانی کریں گے، اس کے بعد سلام ہوگی، سلام کے بعد دعا ہوگی، اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ سرکار تاج الشریعہ ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، مفتی اعظم ہیں، حجت الاسلام ہیں، یا بزرگان دین جتنے بھی ہیں، اولیاء کرام، علماء کرام جو دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ ان کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے ان کے وسیلے سے۔ اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ہم پر احسان کیا، تو ہمیں ان کی بارگاہ میں خوب جو ہے خراج محبت پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں